بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب، یعنی چاہیے جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو علم کی بات پہنچا دے۔ حدیث نمبر 104۔ سعید نے حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے عمر بن سعید سے کہا، اور وہ اس وقت مکہ کی طرف فوجیں بھیج رہے تھے، اے امیر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن کھڑے ہو کر بیان کی تھی۔ میرے دونوں کانوں نے وہ سنی اور میرے دل نے سمجھ کر یاد کر لی، اور جب آپ نے وہ کہی تھی تو میری دونوں آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ اللہ کی حمد آپ نے کی اور اس کی تعریف بیان کی، پھر فرمایا اللہ نے مکہ کو عزت دی ہے اور لوگوں نے اس کو عزت نہیں دی، اس لیے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے یا کسی درخت کو کاٹے۔ پس اگر کوئی اس وجہ سے اس کے متعلق اجازت سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لڑے تھے تو تم کہو کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور اس نے تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی صرف دن میں سے ایک گھڑی بھر ہی اس کے متعلق اجازت دی گئی تھی۔ پھر اس کا ادب آج ویسے کا ویسا دوبارہ قائم ہو گیا ہے جیسے اس کا ادب کل تھا، اور چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو یہ بات پہنچا دے۔ اس پر حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن سعید نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ابو شریح میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مکہ نافرمان کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ ایسے شخص کو جو خون کر کے بھاگا، اور نہ ایسے کو جو کوئی خرابی کر کے بھاگا۔ اسی باب کی حدیث نمبر 105 ہے، جسے محمد بن سیرین نے ابو بکرہ کے بیٹے سے اور انہوں نے اپنے باپ ابو بکرہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا، دیکھنا تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد بن سیرین کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکرہ نے یہ بھی کہا، اور تمہاری آبروئیں تمہارے لیے ایسی ہی معزز ہیں جیسے اس مہینے میں تمہارا یہ دن معزز ہے، سو چاہیے کہ جو تم میں سے حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ اور محمد بن سیرین کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یہ ہو چکا۔ آپ نے دو دفعہ فرمایا، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے علم کی نشر و اشاعت کے متعلق باب باندھ کر پہلے عورتوں کی تعلیم کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور عمل درآمد کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ تربیت اولاد میں پہلا وہی ذریعہ ہیں۔ پھر اسی ضمن میں علم کی نشر و اشاعت کے بارے میں ایک اور ذریعہ بتلایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش کیا، لیبلغ الشاہد الغائب۔ اگر قوم کے افراد علم کے متعلق اس قدر اہتمام کریں کہ ایک دوسرے کو باخبر اور واقف رکھنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں تو تھوڑے ہی عرصے میں ساری قوم عالم ہو سکتی ہے۔ بہت سی علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو روزانہ اعمال و معاملات میں نہایت قیمتی ہوتی ہیں، پڑھنے پڑھانے کی نسبت سن کر زیادہ آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں اور بہت کارآمد ہو سکتی ہیں۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا نام خویلد تھا۔ یہ خزارہ قبیلے میں سے تھے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور اہل مدینہ کے عقل مندوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کے متعلق اعلان خلافت کیا تو حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین تو کوفیوں کی غداری سے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے،
اور حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے، اور اہل مکہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یزید کو خلافت سے معزول کر دیا، جس پر یزید نے مدینہ کے عامل یعنی گورنر عمر بن سعید کو اہل مدینہ سے لڑائی کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضرت ابو شریح عمر بن سعید کو نصیحت کرتے ہیں، جس کا ذکر روایت نمبر 104 میں ہے۔ عمر بن سعید کا جواب بظاہر معقول ہے، مگر در حقیقت وہ مغالطہ دے رہا ہے۔ بے شک مکہ کی حرمت قصاص سے مانع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الا بحقھا کہہ کر اس کا اعلان فرمایا، اور عمر بن سعید آپ کے اسی استثناء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے نہ تو کوئی خون کیا تھا اور نہ چوری اور نہ کوئی اور خرابی جس کی وجہ سے اہل مکہ پر حملہ کیا جاتا۔ اسلام نے خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کا حق قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر یزید کی خلافت کو جائز قرار نہیں دیتے تھے، اور یہ کوئی جرم نہ تھا کہ اس کی وجہ سے مکے کی بے حرمتی جائز سمجھی جاتی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت نمبر 1 میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، فَقَانَ محمد یقول صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے مراد محمد بن سیرین ہیں۔ امام بخاری کا ان کے قول کو دہرانے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ عمر بن سعید کا قول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشاد کے مقابل مردود ہے۔ امام بخاری اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی اشارہ کر جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔